آج کا میرا یوٹیوب سیشن پورے پاکستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو تعلیمی اداروں کے بنیادی فنکشن میں جو ایک تعطل آیا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، اور ہم نے اس پر مختلف وقتوں میں بات کرنی ہے۔ یہ صرف ایک سیشن میں ممکن نہیں ہوگا، لیکن چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پورے پاکستان میں تعلیم کی پروویژن کے لیے بنیادی طور پہ دو کیٹیگریز کام کر رہی ہیں۔ ایک سرکاری تعلیمی ادارے اور دوسری طرف جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رول جو ہے بڑا ایک وائٹل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکار ہمارے ہاں کہیں نظر نہیں آتی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمیں تعلیمی اداروں میں بھی نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے بجٹ میں اس کی جو پروویژن ہے، جو آج کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کووڈ-19 نے ہمارے ان تعلیمی اداروں کو براہ راست متاثر کیا ہے، اور اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے ہاں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹ لیں تو میری بات سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم پہلے درجے میں ان تمام اسکولوں کو رکھیں جو آئی ٹی اور آئی سی ٹی سے متعلقہ جتنے بھی گیجٹس، مواد اور جو فیسلٹیز ہیں ان سے پوری طرح آراستہ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے ہاں پڑھنے والی جو کلاس ہے وہ بھی ان تمام معاملات کو بہتر ڈیل کرنے کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، فاؤنڈیشن، روٹس اور اس جو کیٹیگری کے اسکول ہیں ان کے فنکشن میں تعطل کی صورتحال بڑی مثبت ہے، اور وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں اس شدت سے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ان کے ہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ ڈیجیٹل گیجٹس کے معاملے میں 3G 4G اور انٹرنیٹ اور دوسری جتنی بھی بنیادی لوازمات ہیں اس پورے چین کو مکمل کرنے کے لیے وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان گھروں میں ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے جو درجے کے اسکول ہیں ان کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکولوں کے پاس آلدو یہ تمام سہولیات میسر ہیں، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس کے پاس کسی نہ کسی لیول میں ان چیزوں کی پروویژن ممکن ہو پائی ہے۔ اور اس دوسرے درجے کے اسکولوں میں ہمارے پاس جو کچھ سبسڈریز ہیں، جیسے بیکن ہاؤس کا ایک ایجوکیٹر سسٹم ہے، اسی طریقے سے سٹی اسکول کا ہے، اور دیگر ادارے ہیں جو اپنی فی کے حساب سے اور اپنی جو ایک طریقہ کار ہے ان کے حساب سے میں نے اس کو، یہ میری ذاتی اختراع ہے کہ میں نے اس کو دوسرے درجے میں رکھا ہے، تو وہ بھی کسی حد تک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تیسرے درجے میں وہ اسکول ہیں جو بنیادی طور پہ بزنس اورینٹڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہ تمام اسکول ہیں جو 500، 1000، 1500 کی رینج میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اور ہمارے آس پاس جو بچے ہیں ان کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ اور ان اسکولوں کے لیے یہ چیز بڑی مشکل رہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ان حالات میں کووڈ-19 کے اس تعطل کی وجہ سے انٹریکٹ کرنے میں کوئی ان کا کردار نظر آئے۔ چونکہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سلسلہ جاری کرنے میں اور جاری رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جب بچے سارے اپنے گھروں میں مقید ہوں تو ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کیا جائے۔ نہ اسکولوں کے پاس وہ سہولیات موجود ہیں، نہ ان کے پاس وہ ٹریننگ موجود ہے جو ان ٹیچرز کو کے لیے موجود ہو، اور وہ سمپل اگزامپل اگر میں آپ کے سامنے دوں، اسمارٹ بورڈ ہمارے پاس بہت سارے جو کیٹیگری 1 کے اسکول ہیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اسمارٹ بورڈ کو آپریٹ کرنا بذات خود ایک بہت بڑی ٹریننگ اس کے لیے درکار ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ٹیچرز بھی ان تمام چیزوں سے نابلد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسکول، یہ اساتذہ اور یہ بچے کسی بھی لیول میں اپنے اسکولوں سے انٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف ایک اور اس کا جو اینگل ہے وہ جو زیادہ سنگین ہے اور جس کی ہمیں اس کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام تعلیمی ادارے ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے سندھ، بلوچستان، KPK اور جو پنجاب ہیں وہاں موجود ہیں،
اور ان سے وابستہ ٹیچرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے۔ اسکول بذات خود چونکہ بزنس اورینٹڈ نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی لیول میں اپنے اسٹوڈنٹ کی جو تعلیم و تعلم ہے اس سے وابستہ ہیں، اسی لیے چونکہ اس دوران کووڈ-19 کے دوران وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ انٹریکشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ ان کا جو ایک ریونیو کی ایک چین ہے جو جنریٹ ہوتی رہی تھی وہ کمپلیٹلی بند ہو گئی ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں جن کے اسکولوں سے میں ذاتی طور پہ آگاہ ہوں، اور ان کے اسکولوں میں مارچ کے بعد کوئی فی کلیکشن نہیں ہوئی۔ ایون کیٹیگری 2 اسکولوں میں بہت بڑا جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیو ہے، اور اس میں ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے، نہ صرف جو کیٹیگری 3 کے اسکول ہیں ان میں پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس کی جو روزگار کے معاملات ہیں وہ بھی ان پہ بھی سوالیہ نشان ہیں، اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری جگہوں میں ان امپلائیز کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان اسکولوں کے ساتھ کچھ ایسا جو کانسٹنٹ لیول پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ جاری رکھا جائے، ان کو ریونیو جنریشن میں مدد کی جائے، کیونکہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ زمین بوس ہونے والا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں جن کو کافی ساری آفر موصول ہوئی PCHS کراچی کے کچھ اسکولوں کی طرف سے کہ وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات سمجھنا قطعی مشکل نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو خاص طور پہ کیٹیگری 3 اسکولوں سے بالکل ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک مزید بات جو ہمیں اس پورے سلوشن کو جاننے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ IT اور ICT سے جڑے معاملات کو نہیں جانتے تو آج کے دور میں آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے کم از کم لیول میں کہ یہ تمام کیٹیگری 3 کے اسکول اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعلیم و تعلم کا معاملہ جاری رکھ سکیں۔ میری طرف سے جو ایک سلوشن ہے وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک دوسرے رخ پہ بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بنیادی طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے افرادی قوت تیار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی سے پڑھے لکھے جو لڑکے اور بچے ہوتے ہیں وہ قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کہیں جا کے فوری طور پہ کچھ مثبت کرنے کے قابل ہوں۔ ان کو کسی نہ کسی ٹریننگ کا حصہ ہونا پڑتا ہے، کسی نہ کسی ایسی کورسز میں شامل ہونا پڑتا ہے جو ان کو ایک سکل مہیا کر سکے، یعنی موجودہ تعلیمی ادارے سکل پروویژن میں قطعی طور پہ ناکام نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ہمارے ان والدین کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کہ وہ ایک الٹرنیٹیو راستہ اپنے لیے پیدا کرنے کی کوشش کریں ہوم سکولنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے فاسٹ ٹریک جو ایجوکیشن ہے ہمارے ہاں جس کی بظاہر جو ہے چونکہ اس کا کوئی ماڈل موجود نہیں ہے تو یہ بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے یہ بات سمجھنا کہ جب ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی یا سامنے نظر نہیں آتی ہے، اس کا کوئی سکسیسفل ماڈل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو کیسے اس چیز کو لے کر آگے چلا جائے۔ میرے کچھ دوست ہیں، ہمایوں مجاہد صاحب ہیں، محمود فیاض صاحب ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں کی ہیں۔ کچھ مزید میرے جو کلیگ رہے ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ایسے طریقہ کار آزمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان بچوں کو اسکول بہت کم جانا پڑا ہے۔ تو اسی لیے اس ممکنات، اس سلوشن پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی سیشن کر سکوں۔ اب آتے ہیں ہم کیٹیگری 3 اسکولوں کے لیے ایک سلوشن کی طرف۔ بنیادی طور پہ جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی لیول میں ICT اور IT ایکوپمنٹ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آج کے دور میں آپ کے لیے کوئی سلوشن دستیاب نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے خاص طور پہ یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ 1 اگست سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دیں گے،
حالانکہ جو پرائیویٹ کچھ تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم 15 جون سے اسکول کھولیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کووڈ-19 ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں قطعی طور پہ اپنے بچوں کو اس رسک سے دوچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے، پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ رہے گا، صحت مند رہے گا تو وہ ایجوکیشن کبھی بھی اس کے لیے دستیاب ہوگی. اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے ان اسکولوں کے لیے کہ اگر آپ آئی ٹی اور آئی سی ٹی سے متعلقہ ایکوپمنٹ، گیجٹس اور جو ایک ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی کا ایک لیول ہے، اگر آپ اس سے کمپلیٹلی نابلد ہیں، غیر واقف ہیں، تو آپ کو اس سلوشن میں کچھ بھی نہیں نظر آنے والا. اب آتے ہیں اصل اس سلوشن کی طرف جو میرے خیال میں آپ کے پاس دستیاب ہے. دیکھیں، دو نہج ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی کہ آپ اس دوران خصوصاً 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، یا جب بھی کووڈ-19 کا اثر کم ہوگا تو آپ کے تعلیمی ادارے کھلیں گے، اس وقت تک آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کیسے جڑے رہنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تمام ٹیچرز حضرات جو آپ کے پے رول پر ہیں وہ ریگولرلی اسکول آتے رہیں، اور اسکول میں اپنا جو آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو آپ کمپریس کر لیں. اگر آپ انگلش، میتھس اور اسٹیٹسٹکس کے یا کمپیوٹرز کے جو پر ویک نمبر آف پیریڈز ہیں وہ آپ کے 4 ہیں، تو اس کو آپ 1 یا 2 پہ لے کر آ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں وہ تمام ٹیچرز جو ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پلانرز، کریکولم، سلیبس اور یہ ڈیٹیل چیزیں ایز یوزول ان کو مینٹین رکھنی ہیں. اگر کسی ٹیکسٹ بک کا یا کریکولم کا کوئی پارٹ ان کو کلاس روم میں ایکسپلین کرنا ہے تو وہ اپنے موبائل فون سے اس ایکسپلینیشن کی ویڈیو ریکارڈ کریں. چونکہ اگر کلاس روم میں جو نوائز لیول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ٹالریٹ ہو سکتا ہے اور ویڈیو کی کوالٹی بہت اچھی ہے، چونکہ جہاں تک میں اسکولوں کو جانتا ہوں جو کیٹیگری 3 کے اسکول ہیں وہاں پہ کلاس روم کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو اس میں نوائز لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ویڈیو اس قابل نہیں ہوتی کہ اسٹوڈنٹ اس کو انڈیپینڈنٹلی سمجھ سکے. اسی لیے جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر لیں یا آپ کا ٹیچر ویڈیو ریکارڈ کر لے تو اس کے بعد اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے اس کے ساتھ ایک آڈیو پیس بھی ریکارڈ کیا جائے، اور وہ آڈیو پیس کسی اوپن جگہ پہ ہو جہاں پہ اس کو وہ بورڈ، ایکوپمنٹ اور دوسری ایکسپلینیشن، مارکر اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہ ہو، تو وہاں پہ وہ کم نوائز میں اس کی آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. تو جب یہ 2 چیزیں آپ تیار کر لیں گے، یعنی آپ کے پاس اب ایک ویڈیو ہے جس کے اندر کچھ گاربیج بھی ہے. فار ایگزامپل ڈیورنگ دا ریکارڈنگ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو کا حصہ نہ ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ویڈیو ڈیوریشن ہے وہ 20 سیکنڈ کا ہے، 20 منٹ کا ہے. تو 20 منٹ میں آپ 1 to 7 منٹ از اوکے، 7 to 7:30 از ناٹ اوکے، 8 to 8:30 از اوکے. اور اسی طریقے سے آپ پورا جو آپ کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ سیکوینس ہے اس کو آپ لیبل کر لیں گے کہ مجھے اس دوران یہ چیز درکار ہے، یہ نہیں درکار. اس سے یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اس آڈیو کو اس ویڈیو کے اوپر ڈب کرنے والا ہے، جس کا میں سلوشن آپ کو دینے والا ہوں، وہ ڈب کرنے والا ہے، اس کے لیے بڑی آسان ہوگی کہ ان تمام سلائسز کو جو غیر ضروری ہیں اس میں سے نکالنے کے لیے. آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کسی شخص جو اس ایڈیٹنگ کی ذمہ داری لے گا، آپ کا اپنا اسکول کا کوئی آئی ٹی لیب اٹینڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی آئی ٹی ٹیچر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کوئی انسینٹیو دے کے اپنے پاس ریٹین رکھا ہے، وہ یہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہے. اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. تو اب جب یہ ویڈیو سلائس آؤٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایک صاف آڈیو اور ایک خاموش ویڈیو موجود ہوگی تو اس پہ آپ یہ چیزیں ڈب کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے فوری طور پہ اپنے اس سیکشن کا لیبل دے کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے. اب ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو جس کی صاف ستھری آڈیو موجود ہے اور جو بالکل ریفائنڈ ہے، اور اس کو آپ نے پراپر کیپشن دے کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. اب آپ دوسرے اینڈ پہ کریں گے یہ کہ اپنے جو طلباء ہیں ان کے پیرنٹس سے آپ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں،
ان کے پیرنٹس کو بلائیں اور ان کو اگلے ہفتے کا جو پلانر ہے اور جو آپ کا مواد ہے فوٹو کاپی فارم میں وہ ان کے حوالے کر دیں. اس فوٹو کاپی بنچ میں وہ تمام کلاسز جو اس ہفتے میں ہوں گی اس کے متعلق کوشچن آئر، اس کے متعلق جو دیگر چیزیں ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں وہ اس میں موجود ہیں. وہ گھر جائیں گے اور اس کو انڈیپینڈنٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے بچے کے ساتھ، یا بچہ بذات خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کو یہ چیزیں بغیر کسی یوٹیوب ہیلپ کے سمجھ آ جائیں گی تو آپ کا کام ختم. لیکن اگر ان کو اس میں کچھ کویسچنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو وہ کریں گے یہ کہ وہ یوٹیوب پہ جو لنک ہے جو اس فوٹو کاپی مٹیریل کے اندر موجود ہے، یا آپ کے چینل سے وہ وابستہ ہیں، وہاں پہ وہ سرچ کریں گے اور ان کو وہ اس سبق کا، اس کریکولم کا یا اس سیکشن کا جو ایکسپلینیشن ہے یوٹیوب پہ مل جائے گی. وہ اس ویڈیو کو تھورلی دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد دے ول گیٹ بیک ٹو دیئر فوٹو کاپی مٹیریل، اور وہاں سے وہ چیزیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی. یہ ایک سلوشن ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مزید فردر ڈیٹیلز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بظاہر بڑی سیدھی اور صاف نظر آتی ہیں، لیکن یہ اسکول ٹو اسکول ویری کرتی ہیں اور ان کو اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو اس معاملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کچھ پروٹوکول سیٹ کیے ہیں. اس حوالے سے یہ بھی ممکن ہے کہ اسکول تمام سٹوڈنٹس کو جو ایک کلاس روم میں، فار ایگزامپل کچھ اسکولوں میں تو ایسی صورتحال ہے کہ ایک ایک کلاس میں 40 اور 45 بچے بھی ہیں. اگر ہم ایک ریگولر سائز لے لیں کلاس روم کا، وہ ہے 25. پورے ہفتے ان 25 یا 25 بچوں کو بلانے کے بجائے اگر وہ ان کو سیگریگیٹ کر لیں اور ہفتے میں صرف 2 دن 6 یا 7 بچوں کو وہ بلائیں، تو 10x10 کی ایک کلاس روم میں تمام ہیلتھ اور سیفٹی پروٹوکولز فالو کرنے کے بعد یہ بڑا ممکن ہے کہ وہ بچے آپ کے اسکول آئیں اور 2 دن اپنی کلاس اٹینڈ کر کے واپس چلے جائیں. اب اس سلسلے میں جو ٹیچرز کا کام ہے وہ ایک لحاظ سے بڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سلائس آؤٹ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ چیز آپ کے لیے، ٹیچرز کے لیے اسپیشلی آپ کے اسٹاف کے لیے اتنی مشکل نہیں ہونے والی. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں صدق دل سے اور بڑی پلاننگ سے کام کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.